السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اپلائڈ سائیکولوجی سائیکو انالیٹیکل تھیوری آف پرسنالٹی بائی سیگمنڈ فرائڈ، جسے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ آج اس کے نیکسٹ ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، انیٹمی آف پرسنالٹی۔ کہ پرسنالٹی کی ساخت کیا ہے اور پرسنالٹی کن کن چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو فرائڈ کے نزدیک پرسنالٹی اٹ، ایگو اور سپر ایگو کا مجموعہ ہے، اور انیٹمی آف پرسنالٹی میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے اٹ۔ دا ورڈ اٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ فار اٹ، لاطینی زبان کا لفظ اٹ ہے، وہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ اٹ ریکوگنائز ہوا ہے۔ اٹ ہمیشہ پلیئر پرنسپل پر کام کرتی ہے اور یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے، بائی برتھ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ اگر ہم بچوں کو دیکھیں تو ان کے اندر اٹ پائی جاتی ہے۔ یہاں پر پلیئر پرنسپل سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں، کسی چیز کو پانے کی خواہش کرتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی رول اور لا کو اوبے کیے بغیر جو ہے وہ ہمیں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اٹ۔ اور اٹ جو ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تسکین حاصل کرنے کے لیے نتائج کو بھی نہیں دیکھتی کہ اس چیز کو حاصل کرتے وقت جو ہے وہ کن کن نتائج سے بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے یہ پلیئر پرنسپل پر کام کرتی ہے، بیکاز اس کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو خوش رکھنا، ہر حال میں ہر وہ چیز پرووائڈ کرنا جسے انسان چاہتا ہے، بغیر کوئی نتیجہ دیکھے کہ اس سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے فرائڈ کہتا ہے کہ یہ پرسنالٹی کی ٹینشن جو ہوتی ہے، مطلب جتنی بھی ہماری ٹینشنز ہوتی ہیں، ہماری پرسنالٹی میں جو کانفلکٹ پائے جاتے ہیں، انہیں دور کرنے کا رول پلے کرتی ہے دو طرح سے۔ ایک ریفلیکس سیکشن وہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر بائی برتھ پایا جاتا ہے، جیسے سنیزنگ، چھینکنا، یہ اس طرح کی چیزیں جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور یہ جو ہے آلریڈی انہیریٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائمری پروسیس ہے، پرائمری جو پروسیس ہے، اس سے مراد وہ پروسیس ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم نے کسی چیز کو پانے کی خواہش کی تو اس کا امیج جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں کریٹ کیا۔ فار ایگزامپل جس طرح سے بھوک لگی ہے اور انسان کچھ کھانا چاہتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو اسپیسیفک فوڈ ہے، اپنی فیوریٹ فوڈ کو اپنے مائنڈ کے اندر لے کر آنا، اسے کہا جاتا ہے پرائمری پروسیس۔ یعنی ہر وہ چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی پک کو جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں لے کر آنا۔ اور اسی طرح سے کہا جاتا ہے چونکہ یہ بغیر کسی نتیجے کے جو ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے، اس طرح سے تھنکنگ پیٹرن جو اٹ کا ہے وہ بہت زیادہ illogical ہے، irrational ہے، ان آرگنائزڈ ہے۔ اس میں کسی بھی لا اور رول کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا جاتا، چونکہ یہ پلیئر پرنسپل پر کام کرتی ہے۔ اسی طرح سے گریک ایک کانسیپٹ ہے ہیڈونزم، اس کا مطلب بھی پلیئر ہوتا ہے اور یہ اس سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد نیچے وہی لکھا ہوا ہے کہ اٹ از لائک اے چائلڈ وین اٹ وانٹس سم تھنگ، جب بھی یہ کسی چیز کو چاہتی ہے، اٹ وانٹس وداؤٹ اینی کانسیس، تو اسے ہر قیمت میں بغیر کسی نتیجے کی وہ چیز جو ہے چاہیے ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ایگو۔ ایگو جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اٹ سے۔ ایگو بیسیکلی آپریٹ کرتی ہے ریئلٹی کے پرنسپل پر۔ یہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اٹ کے اور سپر ایگو کے جتنے بھی کانفلکٹ ہیں ان کے درمیان کے مسائل کو ایک میانہ روی کے ساتھ حل کرنے کا نام ایگو ہے۔ اٹ ورکس ود ان دا باؤنڈری آف سپر ایگو۔ سپر ایگو کی جتنی بھی باؤنڈریز ہیں یہ دھیان رکھتی ہے ان کا، اور یہ نہیں ہوتا کہ فار ایگزامپل اٹ نے جس چیز کی خواہش کی انسان اسے پورا کرے، اور سپر ایگو جو ہوتا ہے وہ مورل پرنسپل پر چونکہ کام کرتا ہے، تو ایک ایگو جو ہوتی ہے وہ ان دونوں کو ریلیٹ کر کے درمیانی کوئی جو سولوشن ہوتا ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ سپر ایگو کو اگر ہم ڈسکس کریں تو اٹ از دا مورل آرم آف پرسنالٹی، اٹ ورکس آن مورل پرنسپل، اٹ کنسیڈر نارمز، بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، ویلیوز اینڈ ایتھکس آف سوسائٹی۔ ہر انسان کسی نہ کسی سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں، کچھ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہوتا ہے جب بھی ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان نارمز کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو سپر ایگو جب بھی ہم کسی چیز کو جائیں تو سپر ایگو سب سے پہلے مورل پرنسپل کی طرف جاتی ہے کہ آپ کا معاشرہ اس چیز کو کیا ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں، جبکہ اٹ جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے سوچے سمجھے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سپر ایگو جو ہے وہ موریلٹی کو پہ بہت ذرا فوکس کرتی ہے، اور ایگو جو ہوتی ہے وہ ان دونوں کے بیچ کی جو ڈیمانڈز ہیں
ان کو مد نظر رکھ کر کوئی درمیانہ سولوشن نکالتی ہے، کوئی اس طرح کا جو سولوشن نکالتی ہے جس سے کوئی لا اور رول جو ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی کنفلکٹ پیدا نہ ہو، وہ بھی نہ ٹوٹے، اور آپ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز بھی حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک مختصر سا ٹاپک تھا ایگو، سپر ایگو اور اٹ کے درمیان کا۔ سو تھینکس فار واچنگ۔